ہمارا سمیع ہونا، سننا، الفرد، الاحد، گفتگو کرنا، یہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میں ڈاکٹر ہارون رشید ہوں۔ آج کا ٹاپک توحید، بیسیکلی کہ اس کی گواہی روز الست پہ کیا تھی اور اس کی اقسام جو ہے وہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ اس کی ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ تمام الہامی تعلیمات ان کی بنیاد توحید کے عقیدے پر کھڑی ہے۔ تو روز الست جب ارواح کو پیدا کیا گیا تو اس وقت بھی اللہ پاک نے گواہی دی کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب دیا گیا ارواح کی طرف، بلا، کیوں نہیں، شاہدنا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ روز الست کی گواہی کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اس پہ شہادت دیتے ہیں، اس لیے ارواح کو دلائی گئی کہ کل جب روز میعاد قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرا شرک جو ہے وہ صرف میں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، اپنے ماحول کو دیکھا اور میں شرک کرتا رہا ساری عمر، اور اب آپ ادھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ لیکن اس سارے بطلان کو، اس سارے جھوٹ کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے، اس سارے جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے روز الست ارواح سے گواہی لی جا چکی ہے۔ یہ انسان کے جو ہے سب کانشیس لیول پہ، لاشعوری طور پہ اس کے اندر ایک بلٹ ان ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے۔ بظاہر ہمیں جو ایتھیسٹ نظر آتے ہیں، جو دین سے دور نظر آتے ہیں، لا دین نظر آتے ہیں، دین سے متنفر کیٹیگریز ہیں، وہ بھی جب کسی مشکل میں پڑتی ہیں تو وہ مائی گاڈ کا لفظ جو ہے یہ آپ نے کامنلی سنا ہوگا۔ تو یہ کون ہے جو اس وقت وہ مائی گاڈ کہلاتا ہے؟ ان کے یہ وہی شعور میں ایک گواہی ہے جو موجود ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اور روز الست کی گواہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اللہ پاک کی توحید کی اقسام کی طرف کہ اس میں مختلف قسم کے کیا مختلف نہج ہے، ڈائمینشنز ہیں توحید کی۔ تو سب سے پہلے تو وہ اللہ پاک کی ذات کو ایک ماننا ہے کہ وہ شروع سے ابد سے تھا اور ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا۔ اس ازل اور ابد کا گمان ہم اپنے 5 سینسز اور اپنی ججمنٹ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس زمانے کا تعین جو ہماری عقلیں کرتی ہیں وہ سولر سسٹم کے حساب سے ہے۔ جب سے کچھ بھی نہیں تھا تو وہاں پہ کوئی نظام، سولر سسٹم وغیرہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اور دن اور ماہ و سال کی پیرامیٹرز جو ہیں، پیمانہ جو ہے، یہ تو بعد میں تخلیق کے بعد بنا ہے، اس سے پہلے تو کچھ نہیں تھا۔ اور جب یہ سب ختم ہوگا تو اللہ پاک عبدالآباد تک رہے گی۔ اس کو اللہ پاک بہتر جانتے کہ عبدالآباد سے مراد کیا ہے۔ ہمارے جو پیرامیٹرز ہیں، دیر نو بیسیکلی ٹائم اوور دیئر آفٹر دا قیامت، اور اس چیز کو وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ تو وہ ہمیشہ سے تھا اور عبدالآباد تک رہے گا۔ جیسے کہ اس کے اسماء الوتر، الفرد، الاحد، الوحد، یہ چیزیں اشارہ کرتی ہیں اس کی ذات کی طرف کہ وہ اکیلا ہے اور وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، وہ اکیلا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی تھی اللہ پاک کی توحید کی دوسری جو نہج ہے وہ صفات کی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ شورى میں فرمایا، قرآن پاک میں، لیس کمثلہ شیء، مانی اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اللہ پاک کی جو صفات ہیں وہ خود ہی ان کو جانتا ہے۔ اس کا ہر صفت، جن کو ہمارے دین میں 99 اسما ہے، جو ایک روایت ہے، 1000 کی روایت بھی ہے، 5000 کی روایت بھی ہے، لا تعداد کی بھی روایت ہے، کہ وہ اسما جو ہمارے علم میں ہے اور وہ اسما جو صرف فرشتوں اور اللہ پاک کے علم میں ہے۔ تو ان اسما سے اللہ پاک کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں مانگی۔ تو اس کی صفات ہماری شمار سے بیونڈ ہے، لا تعداد ہے، کاؤنٹ لیس ہے۔ تو اس صفات کو کوئی دوسرا
کریچر, کوئی دوسری مخلوق پیرالل نہیں کر سکتی, نہ ہی ان کی اس صفت کو اللہ پاک کی صفت پہ منطبق کیا جا سکتا ہے. اللہ پاک کی ایک صفت ہے متکلم, سمیع, بصیر. تو کیا ہمارا سمیع ہونا, سننا, یا بصیر ہونا, دیکھنا, یا متکلم, گفتگو کرنا, یہ اللہ پاک کی اسم کے مطابق ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. صرف وہ کہنے کو, نام کے لیے ایک ہے. اس کے بعد تیسری توحید کی نہج جو ہے توحید افعال ہے, کہ اللہ پاک اپنے جتنی بھی مینیفیسٹیشنز ہیں, جتنا بھی اس کا انتظام و انصرام ہے کائنات کا, اس میں وہ اکیلا ہے. کوئی اس کا وزیر نہیں, کوئی اس کا کفو نہیں, کوئی اس کا ہمسر نہیں, کوئی اس کا ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہے. تو یہ اس کے احسانات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے, اور وہ یہ ساری افعال کے معاملے میں وہ اکیلا اور انڈیپینڈنٹلی وہ ان تمام چیزوں کو جو کائنات میں چل رہی ہیں, جو ہمیں نظر آ رہی ہے, ویزیبل کائنات جو 5% ہے, انویزیبل جس میں ڈارک میٹر ہے, ڈارک انرجی, اس میں بھی جو افعال اللہ پاک کے جو قدرت ظہور پذیر ہے, ان سب چیزوں میں وہ اکیلا ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے, ان چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے, ان چیزوں کا خالق ہے, اور تمام امور اسی کی طرف ہی لوٹتے ہیں. اس کے بعد توحید حقوق ہے. بار بار قرآن میں کہا لا الہ الا اللہ, افضل ترین کلمہ کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ, اور یہ ہر پیغمبر پہ اترا کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ بھی ایک اس کا حق ہے جو کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور پھر توحید وجودی, کہ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے توحید کا. اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود سمجھا جائے, یعنی اس کا وجود کسی دوسری پیڈسٹل پہ یا پیرامیٹرز کے حساب سے نہیں ہے, وہ خود از خود موجود ہے اور از خود زندہ ہے. تو اس چیز کے یہ وجود کا یہ بہترین توحید جو ہے یہ توحید وجودی ہے, کہ اس کو اللہ پاک کو واجب الوجود سمجھا جائے. تمام مخلوق کا ایک خالق ہے, ایک سرٹن حالات ہیں جس میں وہ مخلوق بنی, پیدا ہوئی, ہمارے سامنے سارا دن یہ مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں کہ کون سی چیز کس طرح سے بن رہی ہے. لیکن اس اللہ پاک کے درجے پہ جا کر کے جب گمان یا خیال جائے گا تو وہاں پہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے, وہ آج خود موجود تھا, آج خود موجود رہے گا, کوئی دوسرے فیکٹرز پہ وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, یعنی اس کا کوئی عرض نہیں ہے. اور اسی طرح سے وہ آج خود زندہ ہے, وہ حیو ہے, وہ یا لا یموت ہے, وہ زندہ ہے, اس کو موت نہیں ہے. یہ اس کی اپنی انہیرنٹ پراپرٹیز ہیں, اس کو کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑتا. اس پہ میں آج کی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ توحید کے معاملے میں آپ کے لیے تھوڑا کلیریفیکیشنز جو ہیں وہ مل گئی ہوں گی. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں گے توحید کے ٹاپک پہ. ویڈیو کو لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.